پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنی سیریز آخری سفر کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مردے کو نہلانے کا طریقہ بتایا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا، ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مردے کو نہلانے سے جڑے شرعی مسائل بتائیں گے اور بہت سے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، مردے کو نہلانا بہت ثواب اور ذمہ داری کا کام ہے۔ ایک انسان جب تک زندہ رہتا ہے اپنی صاف صفائی، نہانا دھونا، کپڑے پہننا خود ہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس کے بدن میں کوئی عیب ہو تو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہیں ہو پاتا، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا کنٹرول اپنے بدن سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس مردے کو نہلانے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عیب دیکھے تو اسے کسی کو نہ بتائے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ تلقین کی جاتی ہے کہ مردے کے گھر والے دل مضبوط کریں اور اپنے ہاتھوں سے خاص لوگوں کی موجودگی میں عزت اور نرمی کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت سے اپنے مردے کو نہلائیں اور کفن پہنائیں، اور دل میں یہ خیال رکھیں کہ آج یہ میت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوگی۔ ایسی عظیم ملاقات کے لیے خوب زیادہ لگن سے میت کو تیار کیا جائے۔ نہلانے کے لیے کئی لوگ ہوں اور سب کے سب پرہیزگار ہوں تاکہ اچھے سے غسل ہو جائے، اور اگر کوئی اچھی بات دیکھیں تو اسے بیان کر دیں، اور اگر کوئی بری بات دیکھیں تو ہرگز کسی کو نہ بتائیں، کہ اسلام میں مومن کے عیب چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کے عیب چھپاتا ہے اور عیب چھپانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بد مذہب مرا اور اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا، جیسے چہرہ کالا ہو گیا یا اور کچھ، تو یہ بات لوگوں کو بیان کر دی جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے۔ مردے کو نہلاتے وقت پاس میں خوشبو سلگا لی جائے تاکہ اگر میت کے بدن سے کوئی بدبو آئے تو اس خوشبو کی وجہ سے وہ بدبو دب جائے، اور چاہیے کہ بلا ضرورت میت کے بدن کی طرف نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی عیب ہو اور غور سے دیکھنے میں پتہ چل جائے۔ بہت سے لوگ مردے کو نہلانے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں کچھ اجرت لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ تو جان لیں، اگر ایسے گھر میں مردے کو نہلانے گیا جہاں دوسرے لوگ مردے کو نہلانے کے لیے موجود ہوں تو وہاں پر اجرت لینا جائز ہے، کہ ایسے میں گھر والوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اجرت دے کر مردے کو نہلوا لیں یا دوسرے لوگوں سے بغیر کسی اجرت کے اپنے مردے کو نہلوائیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ مردے کو نہلانے کے عوض میں اجرت نہ لی جائے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا موجود نہیں ہے تو اجرت لینا ناجائز ہے۔ اگر کسی کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ اس پر غسل فرض تھا، یعنی انٹرکورس کے بعد یا نائٹ فال کے بعد بنا نہائے مر گیا، یا کوئی عورت ریگولر پیریڈز میں یا بچہ جننے کے بعد ہونے والے پیریڈز میں بنا پاکی حاصل کیے مر گئی، تو ایسے مسلمان کو صرف ایک بار ہی غسل دیا جائے گا۔ ناپاکی کا الگ اور مرنے کے بعد کا الگ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان لیں کہ مرد کو مرد ہی نہلائیں اور عورت کو عورت نہلائے۔ میت اگر چھوٹے لڑکے کی ہو تو اسے عورت نہلا سکتی ہے، اور اگر چھوٹی لڑکی کی ہو تو مرد بھی اسے نہلا سکتا ہے۔ چھوٹے سے مراد ایسا لڑکا یا لڑکی جو شہوت کے لائق نہ ہو۔ جان لیں کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جبکہ عورت مرتے وقت تک اپنے شوہر کے نکاح میں ہو، یا شوہر کی موت کے بعد ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
جیسے معاذ اللہ شوہر کی موت کے غم میں کوئی کلمہ کفر منہ سے نکل گیا تو ایسی صورت میں عورت اسلام سے نکل جائے گی۔ اب اگرچہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے لیکن اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور اپنے مردہ شوہر کے لیے یہ ایک اجنبیہ عورت کی طرح ہو گئی، اب اسے غسل نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر عورت مر جائے تو نہ اس کا شوہر اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، بس دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ اس کا منہ دیکھ سکتا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام میں صرف نہلانے اور بغیر کسی کپڑے یا حائل کے ہاتھ لگانا منع ہے۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی دوسری عورت نہلانے کے لیے موجود نہیں ہے تو میت کو تیمم کرایا جائے۔ پھر اگر تیمم کرانے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرا دے، اور اگر اجنبی ہو اگرچہ شوہر ہو تو ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے تیمم کرائے۔ ہاں اگر شوہر کے علاوہ دوسرا کوئی اجنبی ہو تو عورت کے بدن کی طرف نظر نہ کرے۔ ایسے ہی اگر مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی تو جو عورت وہاں پر موجود ہے اسے تیمم کرائے۔ اگر عورت محرم ہے تو ہاتھ پہ کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اجنبی ہے تو ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر مردے کو تیمم کرائے۔ جان لے کہ اگر کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو اسے غسل اور کفن دیں گے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد باقی بدن کا حصہ مل گیا تو اس پر جنازے کی نماز دوبارہ سے نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر آدھا دھڑ ملا اور اس میں سر موجود ہو تو بھی ایسے ہی کریں گے، اور اگر سر نہیں ملا یا لمبائی میں سر سے پاؤں تک کوئی دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور ان دونوں میں سے صرف ایک ہی ٹکڑا ملا، دایاں یا بایاں، تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل دیں گے نہ کفن نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، صرف ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اسی طرح میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو نہلاتے وقت ہاتھ نہ لگایا جائے، صرف پانی بہا دیں۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دوسرے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اسی طرح میت کے سر کے بال یا داڑھی میں کنگھا کرنا منع ہے۔ اس کے ناخون تراشنا یا کسی جگہ کے بال صاف کرنا یا کاٹنا یا اکھاڑنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس حالت میں انسان مرا اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ اگر کچھ بال وغیرہ ٹوٹ گئے تو ان کو بھی کفن میں رکھ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیں۔ میت کے دونوں ہاتھوں کو کروٹوں پر رکھیں، یعنی بغل سے چپکا کر بالکل سیدھا کر دیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے نماز میں نیت باندھی جاتی ہے، ایسا کرنا بھی اسلام میں منع ہے۔ یہ تمامی مسائل جو ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیے مردے کو نہلانے سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کفن کا طریقہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دین کا علم ہر ایک مسلمان تک پہنچ جائے۔ ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔